السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سلسلہ چل رہا ہے ارکان ایمان کا۔ اس سلسلے میں آج کا موضوع ہے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ ایمان باللہ کی چوتھی بنیاد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کے بہت سے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات متصف ہے۔ ان اسماء و صفات پر ٹھیک اسی طرح ایمان لایا جائے جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یا اس کے رسول نے حدیث میں ان اسماء و صفات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس میں تمثیل یعنی صفات الہی کی تشبیہ بیان کرنے اور تکییف صفات کی کیفیت بیان کرنے کے طریقہ کار کو اختیار نہ کیا جائے۔ اسی طرح اسماء و صفات پر ایمان لانے کا یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ نے جن اسماء و صفات پر اپنی ذات سے نفی کی ہے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جن صفات سے منزہ اور پاک قرار دیا ہے، ان صفات کی ٹھیک اسی طرح نفی کی جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے۔ اس میں تحریف صفات الہی میں لفظی یا معنوی تبدیلی کرنے اور تعطیل یعنی صفات کا انکار کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ کے اسماء و صفات کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ شورى میں فرمایا، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ شورى آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کی مثال کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اثبات اللہ اور اس کے رسول پر موقوف ہے۔ انسان کی عقل اور اجتہاد سے ان کا اثبات ممکن نہیں۔ نام وہی ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ لہذا انسان پر لازم ہے کہ وہ اس میدان میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، بلکہ قرآن و سنت کی معلومات پر اکتفا کرے اور اس سے تجاوز نہ کرے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسماء و صفات کا تعلق امور غیب سے ہے جن کا ادراک انسانی عقل سے ماورا ہے۔ امور غیب تک رسائی کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ قرآن و سنت ہے۔ یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی عقل کے زور سے اللہ کا کوئی نام یا ایسی صفت ثابت کر دے جو قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، لیکن اگر حقیقت میں وہ نام یا صفت اللہ کا نہ ہو، جو انسان نے اپنی عقل سے ثابت کیا، تو یہ انسان کی طرف سے اللہ پر ایک بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہوگا جو قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی صرف وہی صفت بیان کی جائے گی جس سے اس نے اپنی ذات کو متصف کیا ہے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس صفت سے متصف فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ اسماء و صفات محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات اپنے معنی کے اعتبار سے محکم ہیں کیونکہ ان کے معنی معلوم ہیں،
البتہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے متشابہ ہیں، کیونکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ اسماء و صفات معنوی اعتبار سے محکم ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے متشابہ ہیں۔ اللہ کے اسماء لا تعداد ہیں۔ اللہ کے اسماء لا تعداد غیر محصور اور کسی عدد کے ساتھ معین نہیں ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ دعا ہے جو مسند احمد میں ہے: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کا تجھ کو وسیلہ دے کر جو نام تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا وہ نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا وہ نام تو نے اپنے پاس پردہ غیب میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ جو اسماء اللہ کے علم غیب کے پردوں میں ہیں، ان کے لیے دنیا میں کوئی ایسا عدد نہیں ہے جس کے ذریعے انہیں احاطہ شمار میں لایا جا سکتا ہو۔ اس روایت سے یہ گمان نہ ہو کہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف پڑتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، جس کا متن ہے: بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کا حفظ و ذہن نشین کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دونوں حدیثوں میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے اسماء لا تعداد ہیں، البتہ ان میں سے 99 اسماء ایسے ہیں جن کا احصار کرنے پر جنت کا داخلہ یقینی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اسماء پر ایمان لانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء دو طرح کے ہیں: متعدی اور لازم۔ اگر اس میں متعدی ہو تو اس پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے: پہلے اس اسم کا اثبات کیا جائے، پھر اس صفت کا اثبات کیا جائے جو اس اسم میں موجود ہے، اور پھر اس نتیجے کا جو اس پر مترتب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسم الرحیم ہے تو اولاً اللہ کے لیے یہ اسم ثابت کیا جائے کہ وہ رحیم ہے، ثانیاً اللہ کی صفت رحمت کا اثبات کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر اس صفت کے نتیجے کا اثبات کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس صفت رحمت کے ساتھ رحم فرماتا ہے۔ اور اگر اسم لازم ہو تو اس اسم اور اس میں موجود صفت کا اثبات ہوگا، نتیجے کا نہیں۔ اس کی مثال الحی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے تعلق کے اعتبار سے صفات کی اقسام ہے۔ اللہ کی ذات کے اعتبار سے صفات کی دو اقسام ہیں: نمبر 1 ذاتی صفات ہیں، نمبر 2 فعلی صفات ہیں۔ نمبر 1 ذاتی صفات کیا ہے؟ یہ دو صفات ہیں جن سے اللہ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، مثلا اللہ کا علم، قدرت، اس کا سننا، دیکھنا، ارادہ کرنا وغیرہ۔ اور فعلی صفات، ان صفات کا تعلق اللہ کی مشیت اور حکمت سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے یہ کام کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے نہیں کرتا۔ مثلا اللہ کا کسی سے محبت کرنا، کسی کام پر خوش ہونا، مسکرانا وغیرہ۔ اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو بیک وقت ذاتی بھی ہیں اور فعلی بھی۔ ان میں سے ایک صفت کلام ہے۔ اس صفت کی اصل کو دیکھا جائے تو یہ ذاتی صفت ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ اگر ان افراد کو دیکھا جائے جن سے اللہ نے وقتاً فوقتاً کلام کیا یا کرتا ہے تو یہ فعلی صفت ہے، کیونکہ اللہ اپنی مشیت سے جب چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ اللہ کی چند صفات کا تعارف، یعنی کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ اللہ کی چند صفات یہ ہیں۔ نمبر 1 صفت علو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے اپنی مخلوق سے عالی، بلند اور فوقیت رکھتی ہے۔ کوئی شے سے اوپر اور بلند نہیں۔ وہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اس کی کوئی مخلوق اس کی ذات کا حصہ نہیں، اور نہ اس کی ذات کسی مخلوق کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اور نمبر 2 پر صفت استوا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ یہ استوا اپنے حقیقی معنی میں ہے جو اللہ کی عظمت اور شان کے لائق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، نہ اسے مخلوق کے استوا کے مماثل قرار دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی فعلی صفت ہے۔ اور تیسری ہے صفت کلام۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً کلام فرماتا ہے جس میں حروف و اصوات ہوتے ہیں
اور جسے سنا جاتا ہے۔ اس کا کلام مخلوق کے کلام کے مماثل نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ اس کا کلام مبنی بر حق اور مبنی بر عدل ہے، وہ ایسے کلمات سے کلام فرماتا ہے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہی اس صفت کے ساتھ متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گی۔ اللہ کی یہ صفت ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی۔ اللہ کی تمام صفات اپنی حقیقت کے اعتبار سے برحق ہیں، وہ جس طرح کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہیں ان پر ٹھیک اسی طرح ایمان لانا واجب ہے۔ ان میں تقییف، تمثیل، تحریف اور تعطیل کی روش اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب ان گمراہ فرقوں کا بیان کیا جائے گا جو اللہ کے اسماء و صفات میں کے معاملے میں گمراہ ہو چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیں اہل تمثیل۔ یہ ان لوگوں نے اللہ کی صفات کو ثابت کرنے میں اس قدر مبالغہ کیا کہ تمثیل کی گمراہی میں پڑ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ صفات کے بارے میں وارد ہونے والی نصوص کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اس اسلوب سے مخاطب کرتا ہے جس کا وہ فہم و ادراک رکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال کئی وجوہ سے غلط ہے۔ اب دوسرے نمبر پر یہ آتے ہیں اہل تعطیل۔ ان کا خیال ہے کہ صفات کو ثابت کرنے سے تمثیل لازم آتی ہے، کیونکہ جن صفات کا اثبات اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے مخلوق بھی ان صفات سے متصف ہے، لہذا تمثیل اور مشابہت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خالق سے ان صفات کی نفی کر دی جائے۔ اور نمبر 3 پہ آتے ہیں اہل تعویل۔ گمراہ فرقوں میں تیسرے نمبر پر اہل تعویل ہیں اور چوتھے نمبر پر اہل تجہیل ہیں۔ اب اللہ پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں؟ اس سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ وسعت نظر حاصل ہوتی ہے، عزت نفس انسان کی بحال ہوتی ہے، انکسار و تخشع خشوع پیدا ہوتا ہے، غلط توقعات کا ابطال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ رجائیت اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، صبر و توکل حاصل ہوتا ہے، قناعت و استغنا حاصل ہوتا ہے، اصلاح شجاعت حاصل ہوتی ہے، انسان میں بہادری آتی ہے، اصلاح اخلاق و تنظیم اعمال ہوتی ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کے فائدے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے فائدے کا یہ جو بیان تھا، موضوع تھا، اب اختتام پر پہنچا ہے، اور آگے انشاءاللہ جو دوسرا رکن ہے ایمانیات میں، پہلا رکن اللہ پر ایمان ہے اور اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بیان کر دی گئی ہیں، اس اللہ پر ایمان میں کیا آتا ہے۔ اب دوسرا رکن جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں فرشتوں پر ایمان کا بیان کیا جائے گا۔